الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دن میں بہت بے چین تھی، بات بات پر اپنے بچوں اور شوہر سے الجھ رہی تھی۔ 2-3 بار تو شوہر سے باقاعدہ جھگڑا بھی کر چکی تھی۔ وہ بیچارہ شریف سا انسان میرے رویہ دیکھ کر پریشان اور الجھا سا پھر رہا تھا۔ میں بھی کیا کرتی، سر کا درد کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی اندر سے ہتھوڑے مار رہا ہے، تو کوئی کام ٹھیک سے ہو ہی نہیں رہا تھا، کھانا پکایا نہیں جا رہا تھا۔ 2-3 بار میرے شوہر کی امی نے کہا کہ بہو کو کچھ دن کے لیے ماں کے گھر بھیج دو، کام کے بوجھ سے چڑچڑی ہو رہی ہے، کچھ دن رہ کر آئے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن شوہر کا کہنا تھا کہ بچوں کو اسکول بھیجنا اور سنبھالنا میرے بس کا کام نہیں ہے، اگر جانا ہی ہے تو بچوں کو ساتھ لے جائے۔ لیکن اصلی بات یہ تھی کہ میں اپنی امی کے گھر جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہاں بھابھیوں کی باتیں سننے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ میں اپنے گھر پڑی رہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے رات کو نیند بھی ٹھیک نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی آنکھ لگتی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں کھائی میں گر کے نیچے گرتی جا رہی ہوں۔ ساتھ ہی میں ڈر کے اٹھ بیٹھتی تھی۔ نہ تو کوئی دوائی اثر کر رہی تھی، نہ ہی کوئی دم تعویذ سے شفا ہو رہی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میں ایسے ہی لیٹی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنے سانس رکتے ہوئے محسوس ہوئے اور جسم شدید گرم ہونا شروع ہو گیا، جیسے بہت تیز بخار ہو۔ گھبراہٹ حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ میں نے اٹھ کر پانی کے چند گھونٹ پیے اور تازہ ہوا لینے چھت پر چلی آئی۔ حالانکہ اوپر دھوپ ناقابل برداشت تھی، مگر کھلی ہوا میں آ کر مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ چلتے چلتے میں چھت کی دوسرے کونے پر چلی گئی اور یوں ہی غیر ارادی طور پر ہمسایوں کے گھر میں جھانکنے لگی۔ وہاں عجیب منظر نظر آیا۔ میری ہمسائی بانو، جو کسی حد تک میری دوست بھی تھی، صحن کے کونے میں تندور کے اوپر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مگر جس بات نے مجھے چونکانے پر مجبور کر دیا وہ یہ تھی کہ بانو وہاں بے لباس بیٹھی تھی اور پیشاب کر رہی تھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ میرے سر پہلے ہی گھوم رہا تھا، اب تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا کہ یہ بانو کو کیا ہو گیا ہے، بھلا تندور میں بھی کوئی پیشاب کرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ میں نے پھر تھوڑا سا آگے جا کر دیکھا تو مجھے بانو کے ہاتھ میں کپڑے کی گڑیا نظر آئی، جو کہ گیلی تھی اور اس سے پانی لٹک رہا تھا، مگر وہ پانی نہیں، پیشاب تھا، جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بانو کو کرتے دیکھا تھا۔ پھر بانو نے وہ گڑیا تندور میں ہی پھینک دی اور تندور میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دی۔ میں نے چھپ کر سارا کارروائی دیکھتی رہی۔ جیسے ہی تندور میں آگ بھڑکی، مجھے اپنے جسم میں اس آگ میں جلتا محسوس ہوا۔ میں نے نیچے جانے کی کوشش کی، مگر چکرا کر چھت پر ہی گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا، رات کا وقت تھا، میرا جسم بخار سے جل رہا تھا، میرے شوہر، بچے اور ساس میرے سرانے بیٹھے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی ایک آدھائی عمر سفید داڑھی والا بزرگ بھی تھا جس کو میں نہیں جانتی تھی۔ وہ میرے شوہر اور ساس سے پوچھ رہا تھا کہ سوچ کر بتاؤ کہ آپ کے گھر میں کس عورت کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی بہو پر شدید کالا جادو ہوا ہے۔ میں علاج تو کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے کوئی اشارہ دے دیں گی تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ میری ساس بزرگ کو بتا رہی تھی کہ ہماری ہمسائی بانو کے علاوہ کوئی ناقابل ذکر خاتون نہیں جو ہمارے بہو کے پاس آتی ہوں۔ بزرگ کہنے لگا، سوچ کر بتائیں، کیا آپ کے گھر سے وہ کچھ لے کر بھی جاتی ہے؟ میری ساس نے ناعلمی کا اظہار کر دیا۔ وہ بزرگ کہہ رہا تھا کہ آپ کی بہو کے سر کے بال یا استعمال شدہ کپڑوں کی گڑیا بنا کر اس پر کالا جادو کر کے جلایا جاتا ہے، جس سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ میری نظروں میں بانو کے ہاتھ میں پکڑی پیشاب سے بھیگی سرخ رنگ کی گڑیا گھومنے لگی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو بانو صفائی کے لیے میرے پاس پرانے کپڑے لینے آئی تھی اور میں نے اپنے سرخ رنگ کا سوٹ، جو میں اب کب پہنتی تھی، اس کو دے دیا تھا۔ تو اس کا مطلب سرخ رنگ کی گڑیا میرے ہی سوٹ سے بنی گئی تھی اور میری نیکی میرے ہی گلے پڑ گئی۔ آنسو میری آنکھ سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ میں بات کی تہہ تک پہنچ چکی تھی۔ اگر اس دوپہر میں چھت پر نہ جاتی تو پتہ نہیں وہ دوست نما ناگن کب تک مجھے ڈستی رہتی۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ میں نے اپنے سسرال میں صرف ایک ہی لڑکی سے دوستی رکھی تھی اور وہ تھی ہماری ہمسائی بانو۔
بغیر کسی وجہ کے میری جان کی دشمن بن گئی تھی۔ نہ جانے یہ حسد تھی یا کچھ اور، مگر اس کا وار مجھ پر چل گیا تھا۔ میں نے بزرگ کو اس دوپہر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ایک پل بتا دیا، جس سے میرا علاج میں بہت آسانی ہو گئی اور میں کچھ عرصہ بیمار رہ کر دن بدن تندرست ہوتی گئی۔ اس کے بعد میں کبھی بانو سے نہیں ملی، لیکن میں نے اس کو دل سے معاف کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن آخر میں تمام عورتیں ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے سر کے بال اور ذاتی استعمال شدہ اشیاء کبھی کسی کو نہ دیں، ورنہ شاید آپ کو پچھتانے کا موقع بھی نہ ملے، کیونکہ یہ دنیا انسانی نما زہریلے سانپوں سے بھری پڑی ہے۔ کیونکہ آج کل کوئی بھی ایک انسان دوسرے انسان کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا، کی کوشش نہیں ہوتی اس کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے پاس آ جائے۔